بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ڈیزیز پیتھولوجیکل ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آرٹیکیریا۔ آرٹیکیریا یا ہائیوز یا آرٹیکیریا یہ ایک ڈیزیز ٹاپک ہے، ایک پیتھولوجیکل ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آرٹیکیریا یا ہائیوز ایک سکن ریش ڈیزیز ہے۔ سکن ریش ڈیزیز ہے جس کی یہ ڈائیگرام آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ آرٹیکیریا کی سکن کی جو شکل ہوتی ہے، جو امیج ہوتی ہے، تقریباً یہ پوری اس ایریے میں ریڈ سپاٹس، بمپس نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس ڈیزیز کا بریف انٹروڈکشن دیکھیں، سب سے پہلے بریف انٹروڈکشن، اس ڈیزیز کی پراپر میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو آرٹیکیریا کہتے ہیں۔ سینونیمز اس کا ہائیوز ہے، اردو میں اس کو چھپاکی بھی کہتے ہیں۔ اسپیشلٹی، یہ آج کی ہماری ڈیزیز ڈرمٹالوجی، الرگولوجی یعنی الرجی اور ڈرمٹالوجی میں فال کرتی ہے۔ اس کی چیدہ سمٹمز ریڈ ریزڈ ایچی بمپس، ریڈ ریزڈ ایچی بمپس اس کی کی نوٹ سمٹمز ہیں۔ اس کا ڈیوریشن بہت شارٹ ہوتا ہے، فیو ڈیز اس کا ڈیوریشن ہے۔ اگر ہم اس کی کازز کی بات کریں تو اس کی کازز میں مختلف الرجک ریئیکشنز، ہم بعد میں بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، الرجک ریئیکشنز اور پیتھوجینک انفیکشنز اس کو کاز کرتے ہیں۔ رسک فیکٹر میں ہے فیور، ایستھما۔ ڈائگنوسٹک میتھڈ میں بیسڈ آن سمٹم، پیچ ٹیسٹ، لیبس ٹیسٹ، مختلف لیب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ فریکوینسی 20%، تقریباً 20% پاپولیشن اپنی زندگی میں اس ڈیزیز سے گزرتی ہے، 20% اس کی فریکوینسی ہے۔ یہ آرٹیکیریا کا بریف انٹروڈکشن ہے کہ یہ ڈرمٹالوجی کی ڈیزیز ہے، ویری شارٹ ڈوریشن ہے، پیتھوجینک اور الرجک کازز ہیں۔ مختلف بلڈ ٹیسٹ اور سکن ٹیسٹ کے ذریعے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور 20% اس کی فریکوینسی ہے۔ اگر ہم اس کی پراپر پیتھولوجی میں ڈیفینیشن دیکھیں تو آرٹیکیریا از آلسو نون ایز ہائیوز، اس کو ہائیوز بھی کہا جاتا ہے۔ اٹ از اے اسکن کنڈیشن characterized by the appearance of raised, itchy and often red or pink welts on the skin. Skin پر red اور pink کلرز کے بمپس بن جاتے ہیں۔ These welts can vary in size and shape. یہ بمپس، یہ welts ویری کرتے ہیں شیپ میں اور سائز میں، and may be present on any part of the body، اور باڈی کے کسی بھی حصے میں یہ واقعہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی حصے میں یہ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایٹیالوجی اور کازز کی بات کریں، آرٹیکیریا کی کازز کی، تو سب سے امپورٹنٹ کاز اس کا الرجک ریئیکشنز، فوڈ سے، میڈیسن سے، انسیکٹ بائٹ سے، پولن سے، مختلف قسم کی الرجیز اس کو کاز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دوسری بڑی کاز جو ہے وہ انفیکشنز ہے، مثلا بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن، فنگل انفیکشن، کوئی بھی پیتھوجینک انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تیسرا اس کا کاز ابیوز آف ڈرگز، ابیوز آف میڈیکیشنز، بعض اوقات فار اے لانگ ٹائم اینٹی بایوٹکس یا اینٹی انفلامیٹری اسٹیرائڈل ڈرگز جو ہوتے ہیں وہ لینے سے بھی یہ آرٹیکیریا کاز ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا کاز اس کا میڈیکیشنز ہے۔ چوتھا کاز اس کا فزیکل فیکٹرز ہیں۔ فزیکل فیکٹرز میں ہماری ایکسٹریم کولڈ، ایکسٹریم ہاٹ، سن لائٹ، پریشر، یہ فیکٹرز بھی آرٹیکیریا کو کاز کر سکتے ہیں، جیسے شدید سردی، شدید گرمی ہو گئی، سورج کی تیز شعاعیں، تیز روشنی۔ کچھ کیمیکل فیکٹرز مثلا اسٹرانگ ایسڈز، الکلیز،
کوئی بندہ اس جگہ کام کرتا ہے جہاں اس کے ہاتھ پر یہ ایسڈ وغیرہ الکیلز وغیرہ کا اثرات آتے ہیں تو اس سے بھی ارٹیکریا ہو سکتا ہے۔ آٹو امیونز ڈیزیز، آٹو امیونز وہ ڈیزیز ہوتی ہیں کہ جن میں ہمارا امیون سسٹم ہماری ہی باڈی کو مسٹیکنلی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایس ایل ای، سسٹمک لیوپس ایریتھیمٹوسس اور روماٹائڈ آرتھرائٹس وغیرہ، ان آٹو امیون ڈیزیز کے نتیجے میں بھی ارٹیکریا بن سکتا ہے۔ سائیکوجینک، ٹوٹل نفسیاتی کاز ہے، کچھ لوگوں کو ایموشنل سٹیٹ کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، اینگر کی وجہ سے، انزائٹیز کی وجہ سے ان کو ارٹیکریا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائیکوجینک ارٹیکریا، یعنی جس کے اندر کوئی انفیکشن، الرجی یا یہ والے کاز نہیں آ رہے ہوتے بلکہ سائیکولوجیکل کازز آ رہے ہوتے ہیں۔ ایڈیوپیتھک پیتھولوجی میں ہر ڈیزیز میں جس کا کاز پراپر ٹریس نہ ہو سکے، ان نون کاز ایڈیوپیتھک، یہ اس کی اہم کازز ہیں۔ الرجیز، انفیکشنز، فزیکل فیکٹرز، کیمیکل فیکٹرز، آٹو امیون ڈس آرڈرز، سائیکوجینک ڈس آرڈرز اور آئیڈیوپیتھک۔ اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں، یعنی ٹائپس آف ارٹیکریا، کائنڈز آف ارٹیکریا، اس کی اگر ہم کلاسیفیکیشن پہ بات کریں، اکیوٹ ارٹیکریا، اکیوٹ ارٹیکریا وہ ارٹیکریا ہوتا ہے کہ جو 6 ہفتوں تک محدود رہتا ہے، یعنی تقریباً 1.5 ماہ، 6 ہفتوں تک اگر ارٹیکریا چلے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو دیٹ از کالڈ 6 اکیوٹ ارٹیکریا۔ اگر پچھلے 6 ہفتوں سے یہ بیماری ہے، اگر پرولانگ ہو جائے، 6 ہفتوں سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کرونک ارٹیکریا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فزیکل ارٹیکریا، فزیکل ارٹیکریا ارٹیکریا کی وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں جیسے میں نے کہا کہ فزیکل سٹیمولائی انوالو ہوتے ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس کیا فزیکل فیکٹرز، ہیٹ، کولڈ، پریشر، سن لائٹ، جس میں فزیکل فیکٹرز انوالو ہو جائیں اس کو فزیکل ارٹیکریا کہتے ہیں۔ ایک اس کی بڑی مشہور ٹائپ ہوتی ہے ڈرمیٹوگرافک ارٹیکریا، ڈرمیٹوگرافک ارٹیکریا، ڈرمیٹوگرافک ارٹیکریا میں سکریچنگ اور ربنگ دا سکن کو بار بار سکریچ آنے سے یا رب کرنے سے یا سکریچنگ کرنے سے، یہ عام طور پر یہ جو کاسمیٹکس کا استعمال ہے، یعنی میک اپ کی چیزوں کا، کاسمیٹکس کا، جو بیوٹی پارلرز میں بیوٹیشین جو بار بار سکن کو رب کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی ارٹیکریا پیدا ہو سکتا ہے، جس کو ڈرمیٹوگرافک ارٹیکریا کہتے ہیں۔ ڈرمیٹوگرافک ارٹیکریا، this type of urticaria is caused by scratching or rubbing the skin کو سکریچ اور رب کرنے سے ہوتا ہے۔ وائبریٹری ارٹیکریا نام سے ظاہر ہے ڈیو ٹو ایکسپوجر ٹو وائبریشن چونکہ بذات خود ڈیزیز کا ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے، تو بعض اوقات کہیں ہو سکتا ہے کبھی ہمیں وائبریٹری ارٹیکریا بھی مل جائے۔ ایک ہوتا ہے ایکوجینک ارٹیکریا، ایکوجینک نام سے ظاہر ہے، ایکو پانی سے بہت ریئر ٹائپ آف ارٹیکریا ہے جو ٹریگر ہوتا ہے ایکسپوجر ٹو واٹر۔ جب بھی ہماری سکن واٹر سے ایکسپوز ہوگی، مثلا بارش کا پانی، ویسے پانی، سویٹنگ، اپنا پسینہ، ٹیئرس، آنسو، آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے یہ سکن پر یا اس پر خارش آنا شروع ہو جاتی ہے، ارٹیکریا بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکوجینک ارٹیکریا۔ ایکوجینک یہ دو ذرا ٹیکنیکل قسم کے ہیں، ڈرمیٹوگرافک رب کرنے سے، سکن کو سکریچ کرنے سے، اور ایکوجینک بہت زیادہ پانی کے استعمال سے، ٹیئرس کے استعمال، ٹیئرس، سویٹنگ، بارش کا پانی، جیسے موسم میں برسات میں لوگوں کو ارٹیکریا ہو جاتا ہے، دس از کالڈ ایکوجینک ارٹیکریا۔ اگر ہم اس کی لیڈنگ سمپٹمز کی بات کریں، لیڈنگ سمپٹمز، سائن اینڈ سمپٹمز، موسٹ امپورٹنٹ، تو سب سے پہلے تو وہی ہے ایچنگ، برننگ، سٹنگنگ سینسیشن ان دا افیکٹڈ ایریا۔ ارٹیکریا کی مین علامت ہوتی ہے کہ اس جگہ پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، برننگ سینسیشنز آتی ہیں، بعض اوقات جیسے ڈنگ لگنے کی، کچھ انسیکٹ پیسٹ کاٹتا ہے، سٹنگنگ سینسیشنز آتی ہیں، سویلنگ اور اینجیوڈیما، سویلنگ اور اینجیوڈیما۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر فلوئڈ آ جاتا ہے اور وہ سکن سویل کر جاتی ہے، پارٹیکولرلی اراؤنڈ دا آئیز، لپس اینڈ فیس، تو یہاں پر سویلنگ اور اینجیوڈیما پیدا ہو جاتا ہے۔
blister like lesions that change the shape and size over time. باڈی کے اوپر بلسٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں جن مختلف سائز کے مختلف شیپ کے وقت ٹائم ٹو ٹائم ان کی شیپ اینڈ سائز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. بلسٹر لائک لیجنس. بلسٹر لائک لیجنس. ڈیفیکلٹ بریتھنگ. کچھ کیسز میں ارٹیکریا میں شارٹنس آف بریتھ, ڈسنیا کی کمپلینٹس بھی آتی ہیں. ڈیفیکلٹ بریتھنگ, ڈیفیکلٹ سوالونگ, یہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں. فٹیگ اور میلیز. کرونک کیسز میں اگر ارٹیکریا کرونک ہو جائے, ظاہر ہے پھر انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بن جاتا ہے, اس سے مریض بہت زیادہ بے چینی, بے آرامی, فٹیگ اور میلیز محسوس کرتا ہے مریض. انزائٹی اور ڈپریشن. کوئی بھی پرولانگ ڈیزیز ہے وہ انسان میں انزائٹی اور ڈپریشن پیدا کرتی ہے. اسی طرح ارٹیکریا بھی چونکہ ایک بہت تکلیف دہ ہمارا ہوتا ہے کہ آپ نے اسکن کو سکریچ کرنا ہے, رب کرنا ہے, ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ, تو پیشنٹ اس میں بھی انزائٹی میں اور ڈپریشن میں جا سکتا ہے. بعض اوقات اس میں انفیکشن ہوتی ہے تو فیور بھی ہو جاتا ہے, بخار, سردی بھی ساتھ لگتی ہے, چلز, جس میں انفیکشیس ارٹیکریا جیسے میں نے کہا بیکٹیریا وائرس کی انفیکشن ہوگی تو اس میں ٹیمپریچر بھی ساتھ ہو سکتا ہے, بخار بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کی مختصر پیتھوفیزیالوجی کی بات کریں, مختصر پیتھوفیزیالوجی, تو ارٹیکریا از کازڈ بائی دا ریلیز آف ہسٹامین. اس میں چونکہ مین ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے اور دوسرے انفلیمیٹری میڈیٹرز. جب ہماری باڈی پر کوئی پیتھوجن یا کوئی اینٹیجن اس کو ٹریگر کرتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس امیون سسٹم کے ایکٹیویشن کے لیے انفلیمیٹری میڈیٹرز ریلیز ہوتے ہیں. ان انفلیمیٹری میڈیٹرز یا ہسٹامین کی وجہ سے جو ہمارے اسکن میں موجود ماسٹ سیل اور بیزوفلس ہماری WBC کی کلاسیفیکیشن میں ہم پڑھتے ہیں, نیوٹروفلس, لیمفوسائٹس, ایوسینوفلس, بیزوفلس. تو جو بیزوفلس ہیں, بیزوفلس اور ماسٹ سیلس, وہ ہسٹامین اور انفلیمیٹری میڈیٹرز کو ریلیز کرتے ہیں. when these cells are activated by a trigger, جب یہ سیلز کسی بھی ٹریگر سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ ٹریگر الرجن بھی ہو سکتا ہے, انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم نے کازز میں پڑھا, وہ الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, پیتھوجینک انفیکشن ہو سکتا ہے, ڈرگ آف ابیوز آف ڈرگ ہو سکتا ہے. تو they release histamine which causes dilation and increased permeability of the blood vessels, جس کی وجہ سے ہمارے اسکن کی بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, ان کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے اور وہاں سے پھر لیکوڈ لیک آؤٹ کر کے انٹرسٹیشیل اسپیسز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بمپس, ویلس بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کی مختصر سی پیتھوفیزیالوجی ہے. پھر اس میں کہ جب کوئی بھی اینٹیجن, پیتھوجن, الرجن ٹریگر کرے گا اسکن کے بیزوفلس کو, ماسٹ سیلس کو, وہ ہسٹامین اور دوسرے انفلیمیٹری میڈیٹر ریلیز کریں گے. وہ انفلیمیٹری میڈیٹرز یا ہسٹامین جو اسکن کی بلڈ ویسلز ہیں ان کو ڈائلیٹ کر کے ان کی پرمیبلٹی کو بڑھا دیتا ہے. انکریزڈ دا پرمیبلٹی. جب ان کی پرمیبلٹی بڑھتی ہے تو اس میں سے پلازما فلوئڈ لیک آؤٹ کر کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. دس لیڈس ٹو فلوئڈ لیکیج فرام دا بلڈ ویسلس اینڈ دا فارمیشن آف کریکسٹک ویلس, بمپس which are seen in urticaria. ہماری اسکن پر وہ دھبے بننا جو ہے نا وہ سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کی ڈائگنوسٹک میتھڈ کی بات کریں, ڈائگنوسٹک میتھڈس ارٹیکریا کا, تو سب سے پہلے تو اس کا جو ہے وہ میڈیکل ہسٹری ہے, فزیکل ایگزامینیشن. میڈیکل ہسٹری یعنی آپ پیشنٹس کی ہسٹری لیں گے, اس کی کمپلیٹ کیس ٹیکنگ کرتے ہیں, پھر آپ اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں, آپ اسکن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ارٹیکریا ہے. یہ تو ہوگی کلینکل ڈائگنوسس. اس کے علاوہ اس کی لیب ڈائگنوسس ہوتی ہے جس میں CBC ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس میں
ڈفرینشیل لیکوسائٹس کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس میں اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں. IgE اینٹی باڈیز جو الرجک اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے, وہ انکریز تو نہیں ہو رہی. بلڈ ٹیسٹ میں ہم CRP کو دیکھتے ہیں, انفلیمیٹری ریئیکشن کو چیک کرنے کے لیے. سی ریئیکٹیو پروٹینز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات کرونک اور کمپلیکیٹڈ قسم کے آرٹیکریا میں پھر اسکن بایوپسی کی جاتی ہے. اسکن کے ٹیشوز کو لے کر اس کی ہسٹوپیتھولوجی کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ ٹیشوز کے اندر کس قسم کی چینجز آ رہی ہے. ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے پروووکیشن ٹیسٹنگ, ایکسپوجر دا اسکن ٹو ویریس فزیکل اسٹیمولائی, یعنی اسکن کو مصنوعی طور پر فزیکل اسٹیمولائی دیے جاتے ہیں جیسے ہیٹ اور کولڈ. پتہ چلے کہ ہیٹ اور کولڈ کی وجہ سے یہ آرٹیکریا نہیں ہو رہا, اس کو پروووکیشن ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں. یہ مختلف اس کے ڈائگنوسٹک ٹولز ہوتے ہیں, ڈائگنوسٹک میتھڈ ہوتے ہیں, جس میں نے کہا جیسے میڈیکل ہسٹری ہو گئی, فزیکل ایگزامینیشن ہو گیا, CBC CRP ہو گئی, اینٹی باڈیز جس میں IgE الرجک اینٹی باڈیز کو چیک کیا جاتا ہے, اسکن کی بایوپسی ہو گئی, ہسٹوپیتھولوجی ہم کراتے ہیں, یا پروووکیشن ٹیسٹ. اگر ہم اس کی میڈیکیشن کی بات کریں تو ایلوپیتھک موڈ آف سسٹم میں تو ظاہر ہے اینٹی الرجک اور اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی پیریٹک اینٹی بایوٹکس مختلف قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دا کیس ٹو کیس. ہومیوپیتھی چونکہ ایک ہولسٹک اپروچ پہ یقین رکھتی ہے, اس میں ہم کمپلیٹ کیس ٹیکنگ کریں گے. ٹوٹیلٹی آف سمٹم میں مائنڈ سمٹمس, کازیشن ابھی ہم نے ایک پورا چیپٹر پڑھا ہے ایٹیالوجی میں کہ ارٹیکریا کا کاز کیا ہے. آیا وہ ابیوز آف میڈیسن ہے, آیا وہ الرجن ہے, آیا وہ انفیکشیس ایجنٹ ہے, آیا وہ کوئی فزیکل سٹیمولائی ہے, آیا وہ کوئی کیمیکل سٹیمولائی ہے, آیا وہ کوئی سائیکوجینک ہے, یا وہ ایکوجینک ہے. ہم نے سارے پڑھے ہیں نا. انہی کی بیس پر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں کتنا لنک ہے پیتھولوجی میں اور ہمارے میٹیریا میڈیکا میں. اب انہی ایٹیالوجی کی بیس پر, پیتھوفیزیالوجی کی بیس پر, مائنڈ سمٹمز کی بیس پر اس میں میازمیٹک بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے, اس میں موڈیلٹیز کو دیکھیں گے. ان تمام ٹوٹیلٹی کی بنیاد پر ہم ہولسٹک اپروچ پہ جائیں گے ہومیوپیتھی کی, اور ہماری میڈیسن ایک ایک پوائنٹ پہ ڈفر کر رہی ہوتی ہے. تو جو امپورٹنٹ میڈیسن ہے 8-10 وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں. ایپس میلیفیکا بہت بڑی ریمیڈی ہے جس میں سٹنگنگ سینسیشن آئے گی مریض کو ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کسی انسیکٹ نے کاٹا ہے. سٹنگنگ سینسیشن آپ کو بھی ایسے لگے گا جیسے اس کو کسی انسیکٹ نے کاٹا ہے, اور اس کا ارٹیکریا ایگریویٹ کرے گا وارمتھ سے. ایگریویشن ہوگی اس کو گرمی سے اگر زیادتی ہو, اور سٹنگنگ سینسیشن بس ایک لفظ پہ میڈیسن ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں. ارٹیکا یورینز میں وہ ارٹیکریا جو ہر سال آتا ہو, ہر سال مریض کہے کہ جی مجھے ایوری ایئر اس مہینے میں یہ ارٹیکریا ہوتا ہے. ہائیوز اپیئر سیم سیزن ایوری ایئر, ہر سال ایک مخصوص موسم کا ارٹیکریا. نیٹرمیور جیسے ہم نے کاز میں پڑھا تھا کہ کچھ سٹیمولائی ہیٹ اور کولڈ کی وجہ سے ارٹیکریا ہوتا ہے. اگر ہیٹ کی وجہ سے, گرمی کی تپش کی وجہ سے ارٹیکریا ہو رہا ہو تو نیٹرمیور کولینرجک ٹائپ ارٹیکریا ایسے کہتے ہیں, جیسے کولینرجک ٹائپ جو ہیٹ سٹیمولیشن سے ہوتا ہے. ریسٹاکس, ایکوجینک. اب دیکھیں وہاں ہم نے کاز پڑھے, یہاں میڈیسن ہم نے ایگزیکٹ اسی کے ساتھ میچ کر رہی ہے. ایکوجینک مینس واٹر انڈیوسڈ ارٹیکریا, جیسے پسینے سے, موسم برسات میں, بارشوں میں بھیگنے سے, پانی میں بھیگنے سے ارٹیکریا ہو جائے. ایپس میلیفیکا میں سمٹمز وارمتھ میں ایگریویٹ کرتی ہیں اسکن سمٹمز. ریسٹاکس انیمیکل ہے, یہ پوائنٹ بڑا یاد رکھنے والا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں, علامات مکس ہوتی ہیں تو ہم کمپاؤنڈ بنا کے دے دیتے ہیں ایپس اور ریسٹاکس کا. ایپس ہاٹ
हॉट रेमेडी है, रेस्टॉक्स कोल्ड रेमेडी है। रेस्टॉक्स का आर्टिकेरिया कोल्ड से बढ़ता है, इसलिए इसको एपोजेनिक टाइप कहते हैं। दल का मारा, ये भी फ्रॉम कोल्ड एयर एक्सपोजर, जहाँ पर सडन वेरिएशन इन द टेम्परेचर, जैसे दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी हो जाती हैं, सडन वेरिएशन इन टेम्परेचर आ रहा हो, डल का मारा, डल का मारा, जैसे अभी मार्च में भी हुआ था। क्लोरेलम, क्लोरेलम फॉर डर्मेटोग्राफिक टाइप, वहां पर हमने एक टाइप पढ़ी थी डर्मेटोग्राफिक आर्टिकेरिया। डर्मेटोग्राफिक आर्टिकेरिया हमने पढ़ा था कि जो स्किन को रब करने से, स्किन को स्क्रैच करने से होता है, उसके लिए यहाँ बड़ी मेडिसिन है क्लोरेलम फॉर डर्मेटोग्राफिक आर्टिकेरिया। कोनियम फॉर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड टाइप, यानी कोई बंदा एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, जिम जाता है, अपने पट्ठों को गर्म करता है, उसके बाद उसको पसीना आता है या उसको आर्टिकेरिया हो जाता है, बाद में पसीना न भी है उसको खारिश शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा। फॉर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड टाइप, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आर्टिकेरिया होगा तो हमारी मेडिसिन कोनियम बनेगी, कोनियम। एस्टॉक्स व्हेन अकम्पेनियड बाय लिवर कंप्लेंट, अगर साथ जिगर की कंप्लेंट शामिल हो जाएं तो एस्टॉक्स। सल्फर, सल्फर भी ज्यादा खुद एक बहुत बड़ी रेमेडी है, म्याजमेटिक ग्राउंड पर भी हम इसको देते हैं, क्योंकि आर्टिकेरिया सोरा म्याज्म है। सोरा कहते ही इच को है, लफ्ज सोरा का लफ्जी मतलब इच होता है, ITCH, इच। तो अगर पूरी बॉडी पर आर्टिकेरिया हो, पूरी बॉडी पर, तो सल्फर, और बिलखुसूस रात को इसमें एग्रेवेशन होती है, बेड पे एग्रेवेशन होती है, तो सल्फर आ जाएगी। आर्सेनिक एल्बम में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, आर्सेनिक एल्बम बर्निंग सेंसेशन इज मार्क्ड। एक हमारी मेडिसिन है कोपायवा, कोपायवा फॉर क्रोनिक हाइव्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर क्रोनिक आर्टिकेरिया आ रहा है तो कोपायवा बच्चों में। कैलकेरिया कार्ब फॉर क्रोनिक केसेस, वैसे बड़ों में, एडल्ट में आर्टिकेरिया एक्यूट से क्रोनिक में चला गया, उसमें कैलकेरिया कार्ब। एक एक पॉइंट पे हमने कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन देना होता है। हाइपरसल्फ, क्रोनिक रेकरिंग हाइव्स, क्रोनिक भी हो और बार बार रिकरेंसी पाई जाती है। आर्टिकेरी होता है, ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, रिकरिंग हाइव्स हाइपरसल्फ में आती है। रूमेक्स व्हेन ईचिंग वर्स ऑन अनड्रेसिंग, जब भी मरीज ऊपर से अनड्रेसिंग करेगा, यानी अपने कमीज को उतारेगा तो उसको खारिश शुरू हो जाएगी, कमीज पहनने से बेहतर हो जाएगी। जिस एरिया को उसने कवर किया होता है वो कदर बेहतर होता है। जब उसको अनकवर करता है, अनड्रेस करता है, अनड्रेसिंग से ईचिंग अगर बढ़ जाए, एक पॉइंट है, मेन मेडिसिन बन जाएगी रूमेक्स। इसी तरीके से पल्सटीला व्हेन इट वर्स इन समर, जब गर्मियों में आर्टिकेरिया बढ़ जाए तो पल्सटीला है, सर्दियों में बढ़ जाए तो काली ब्रोमेटम है, दोनों साथ साथ हैं। पल्सटीला में सर्दियों में बढ़ जाएगा और काली ब्रोमेटम में विंटर में बढ़ जाएगा। क्रिएजोट में भी बहुत ज्यादा ईचिंग होती है लेकिन शाम को होती है, विद एक्सेसिव ईचिंग इन इवनिंग। क्रिएजोट में होगी लेकिन वो क्या होगी, शाम को होगी, विद एक्सेसिव ईचिंग इन इवनिंग। ये चंद अहम मेडिसिन थी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो चीता ग्रुप ऑफ मेडिसिन थी जिन पर हमें थोड़ी सी कमांड हो तो ये हम इनकी की नोट सिम्टम की बुनियाद पर हम आर्टिकेरिया में दे सकते हैं। ये मुख्तसर सी डेफिनेशन कह लें, ब्रीफिंग कह लें, एक्सप्लेनेशन कह लें आर्टिकेरिया की, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी, ये डिजीज क्या है, किस स्पेशलिटी की डिजीज है, डर्मेटोलॉजी की डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, इसके मेन काजेज, फिर हमने इसकी एटियोलॉजी को देखा,
اس کے کازز پڑھے، پھر ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن دیکھی، ایکیوٹ، کرونک، ڈرمیٹوگرافک، ایپوجینک وغیرہ فزیکل، پھر ہم نے اس کی لیڈنگ سمٹم کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے اس کی پیتھوفیزیالوجی، اس میں ہوتا کیا ہے، اور اینڈ پہ ہم نے اس کی ہومیوپیتھک ہولسٹک اپروچ ہومیوپیتھک میڈیسنس کو ڈسکس کیا. تھینک یو. السلام.